صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر واجب الاحترام عزت و تکریم من جملہ مقتدر علماء اہل سنت واجب الاحترام احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے عفو و کرم سے اپنے فضل و کرم سے خلاق لم یزل اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ساری امت مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بالخصوص محترم جناب ماسٹر ملک محمد رمضان صاحب جن کے سال ثواب کی محفل کے اندر ہم سب حاضر ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائے۔ عنوان توبہ کے عنوان سے چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ توبہ جب کوئی شخص کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے اس بندہ خاص کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ نیک رجوع کریں تب بھی رحمت اور توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اگر گنہگار رجوع کریں تو تب بھی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بشارت ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص صاحب عمل اور صاحب ایمان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ پہلی بشارت۔ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ پہلی بشارت۔ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے، حسنات کو سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے، یہ دوسری بشارت۔ اسی عنوان کے ساتھ یہ ہے میرا مضمون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بن جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناظرین کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے، عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر کسی کے گناہ اتنے ہوں کہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ، اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے، جھکے، اپنے نیاز مندی پیش کرے، سوال مغفرت پیش کرے، سوال توبہ پیش کرے، حضور دسو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اون بندے دی بھی توبہ قبول فرما چھوڑے سے۔ حضور بتائیں کیا اس شخص کی بھی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ اب سنیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے، جب کوئی شخص صاحب عمل صاحب ایمان جب کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس گنہگار کے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم رجوع کریں، جھکیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جس طرح ہم ڈیٹھ بن کے زندگی گزار رہے ہیں اور بے دین بن کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں پہ میرے رب نے بند نہیں کیے۔ بندہ بھاویں گنہگار ہوئے، بدکار ہوئے، سیاہکار ہوئے، جرمدار ہوئے، ساری زندگی گناہاں دے وچ گزری ہوئے، لیکن میرے کریم رب نے اندے واسطے بھی اپنی رحمت دے دروازے بند کوئی نہیں کیتے۔ فرمایا کہ میاں تو آتا سہی، تو جھکتا سہی، تو ہنجوؤں دا خراج اندی بارگاہ پیش کرتا سہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے، پر اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت اپنے بندوں پہ کھلے رہتے ہیں۔ بلکہ اسی عنوان کے ساتھ بڑی خوبصورت حدیث پاک کہ ویسے یہ حدیث مبارکہ فضیلت نماز پہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حضور نے جس انداز کے ساتھ بیان فرمایا، آئیں سنیں اور فخر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خاص کرم فرمایا اپنے نبی کی امت پہ۔ اب سنیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب ہم نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو ہم مقتدی آگے مصلی امامت پہ ہمارے امام صاحب نے یہ جو جرہی نماز ہے جندے وچ قرات ہوندی ہے، اس کے اندر سورۃ فاتحہ با آواز بلند تلاوت کی جاتی ہے۔ امام صاحب نے یہ پڑھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب امام صاحب نے یہی سورۃ فاتحہ پڑھی اور جو مقتدی تھے انہوں نے کہا آمین، دل کے اندر کہا یا جرحن کہا، لیکن یاد رکھیں دل وچ آنکھوں وات بھی اللہ سے سندا ہے، یہ اچھا آنکھوں وات بھی اللہ سندا ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کہ دل وچ آکھسوں تو وہ نہ سن سی، میاں دل وچ آکھن تا دور ہے پیا، دل وچ خیال آ ونجے اندی بارگاہ وچ پتہ ہوندا ہے۔ تو انہ علیم بذات الصدور، جو یہاں وسواس خیال جو اٹھتے ہیں اللہ ان خیالوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اب خیر جملہ سماعت فرمائیں کہ آمین کہنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہنے والوں کی، اب آمین کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی قرآن دا لفظ کوئی نہیں، لیکن دیکھیں کہ آمین کہنے کے تصدق سے اللہ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ جس نے آمین کہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ، اسی طرح کی دوسری حدیث پاک، تاکہ آپ تک بات پہنچے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، سارے گناہاں دی حد ہے پر ان دی رحمت دی حد کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہیں کہ ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفوں کا حقیقی مالک تو ہے، اے ساری وڈائی تے کو زیبا دیں دی ہے، میں عاجز، ربنا لک الحمد، یہ جملے دا یہ ترجمہ ہے کہ مالک ساری تعریفیں تجھے زیبا دیتی ہیں، ربنا لک الحمد۔ تو جس نے یہ دو جملے کہے اور جس کے یہ دو جملے، دو کلمات، یہ دو لفظ فرشتوں کے موافق ٹھہرے، حضور نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ان بندے دے بھی پچھلے گناہ معاف فرما چھوڑے سے۔ اب دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ اس کی جو ہے وہ رحمت بندوں کو نصیب ہو رہی ہے، کس انداز کے ساتھ وہ اپنے بندوں پہ مہربانی فرما رہا ہے، کس انداز کے ساتھ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی نہ آئے اس کے دربار گوہر بار کے اندر اور نہ جھکے اور اپنی نیاز مندی پیش نہ کرے اور سوال توبہ پیش نہ کرے، تو ان دی اپنی قسمت۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اکبر، بچوں میں سب سے پہلے حضور کی ذات پہ ایمان لائے، بالاں دے وچوں نکیاں دے وچوں سب تو پہلے حضور دی ذات تے ایمان گھن کے آئے۔ وجہ ہے آپ احباب، اب جملہ سماعت فرمائیں، مولا کائنات سرکار حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی ذات پہ ایمان لے کیا اور
ابی بن خلف نے جب حضور کی تکذیب کی نا، یہ جملہ ویسے ہے میلاد سے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بند جائے۔ ابی بن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، مشرکین مکہ میں سے تھا۔ حضور کی تکذیب کی، حضور کی نبوت اور رسالت کی تکذیب کی۔ مولا کائنات کی عمر بمشکل 10 سال یا 11 سال۔ امام ابن حشام کی سیرت تاریخ عرب کے اندر الفاظ، مولا کائنات سرکار نے جب سنا نا کہ بھئی ایک عرب دا سردار سارے پاک نبی دے متعلق ایویں جناب بدگمانی کریندا کھڑے تے زبان ایویں چلیندا کھڑے، تو مولا کائنات کھڑے ہوئے سامنے آپ فرمایا کہ متا تو کہیں بھولے چ ہوئے، وہ دور گزر گیا ہے کہ تساں پتھر مرے سو تے اساں خاموش رہسو۔ فرمایا کہ وہ دور گزر گیا ہے کہ لوگ پتھر مارتے تھے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھاتے اور دعائیں دیتے تھے۔ فرمایا او دور ہن گزر گیا ہے کہ تساں جناب رستے دے وچ کنڈے وچھے سو تے اساں خاموش رہسو۔ او دور گزر گیا ہے کہ لوگ اجھنے سٹے سن اور حضور کے صحابہ خاموش رہے۔ فرمایا کہ او ہن وقت تبدیل تھی گیا ہے، اگر تساں اینٹ مرے سو نا، تساں وٹا مرے سو تو اساں جواب پتھر نال دے سو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور عمر کیا ہے؟ 10 سال یا 11 سال۔ 10 سال یا 11 سال دا بال ہے، لیکن دیکھ اللہ نے ان چھوٹے نکے بال کو کتنی کمال دی شجاعت عطا فرمائی ہے۔ آئیں مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ حضور سچی توبہ کیا ہے اور سچی توبہ جو ہے وہ ہوتی کس طرح ہے؟ اب سنیں مولا کائنات نے جو جملہ ارشاد فرمایا، سارے ہی مولا ہی، مولا کائنات کو سارے مانتے ہیں، جائیں بھی کلمہ پڑھے نا اندے دل وچ رتی بھر بھی اگر مولا کائنات دا بغض ہے نا، سمجھ گئے اندے ایمان باقی ہے ہی گئے نا، رتی بھر بھی۔ بلکہ حضور کے کسی بھی صحابی کا بغض ہو نا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ رہندہ ہی کوئی نہیں۔ اب جملہ سماعت فرمائے، مولا کائنات سے پوچھا گیا عنوان توبہ سے متعلق کہ حضور ارشاد فرمائے کہ سچی توبہ کیا ہے؟ آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ یہ کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرے، بندہ جیڑے گناہ تو رجوع کریں دے، اللہ دی بارگاہ عرض کرے کہ مالک یہ گناہ میں نے کیے، تو جانتا ہے، لیکن تیری رحمت تے یہ گناہ تے اپنے بندیاں تو، میرے گناہ تے بندیاں تو پوشیدہ رکھے، لیکن مالک میں توبہ اب کر رہا ہوں، معاف فرما دے مجھے، معاف فرما دے مجھے، معاف فرما دے۔ اب سنیں تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ بد کی طرف، عمل بد کی طرف پھر اس کی سوچ بھی نہ جائے۔ جب لے بندہ توبہ کر گھندے نا جڑے گناہ تو تے ان گناہ دے ول ان دی توجہ ہی نہ ونجے، فرمائے اے سچی توبہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ 27ویں رمضان کو توبہ کرے، مسجد کے اندر کسی جناب درگاہ پہ جائے تو کسی جو ہے علاقے کی اجتماعی محفل کے اندر سچی توبہ کرے اور پھر اسی عمل بد کے اندر۔ میں تنقید نہیں کر رہا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ سچی توبہ کرنے والے پڑھیں تاریخ، اللہ اکبر، ایک دفعہ توبہ کرتے پھر اس توبہ کی طرف، پھر اس گناہ کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ تو بندہ خود توبہ کرے، بندہ خود توبہ کرے۔ دو تقاضے ہیں، یہ علمی جملہ ہے، جملہ سماعت فرمائے، بندہ خود توبہ کرے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے ایمان کی شرط لازم ہے، ایمان کی شرط، کلمے دی شرط، مومن ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی کلمے والے کے لیے توبہ کرے تو بعد از وفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت، اللہ دی رحمت اندے واسطے ختم نہیں ہوندی۔ فرمایا کہ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، فرمایا کہ توبہ جندے واسطے کیتی ویندی پئی ہے، کم از کم شرط ہونی چاہیے کہ وہ ایمان والا ہوئے۔ میں یہ آپ کو صرف یہ صاحب علم جو احباب بیٹھے ہیں، یہ نقطہ صرف ان سے دعا لینے کی غرض سے۔ اب جملہ سماعت فرمائے کہ توبہ اگر کوئی اپنی ذات میں جیندے جی میں بیٹھا، میں اپنے واسطے کراں تو پھر بھی ٹھیک، جب میں فوت ہو ونجا میرے حق وچ کوئی کرے توبہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مومن بھائی کی مغفرت فرما دے، تو اللہ کی رحمت پھر بھی جو ہے وسیع ہے۔ تو بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حسن کے اندر نا 2 صحابہ آئے، آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بے ابی انت و امک، حضور سارے ماں باپ تو قربان، لیکن حضور عرض یہ ہے کہ ہمارے والد تھے وہ فوت ہو گئے اور ان کا اتنا غلہ ہے کہ انہوں نے اتنا پیچھوں اناج ہے، مال ہے کہ 2 سارے جڑے ہیں نا گھر کوٹھے غلہ دے بھرے کھڑے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، یہ مرنے والوں کی روحوں کو اس کا اجر ملے گا؟
بے ثواب پہنچتی اسا جو انہاں دے واسطے صدقہ کروں، کوئی خیرات کروں، کوئی دعا منگو تو کوئی نیکی کریں کہ ان کی روح کو اجر ملے گا۔ صحابہ تھے، حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہتر تو یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کرتا۔ اب میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں، بہتر تو یہ ہے کہ نیکی وہ خود کرے۔ ہاں توبہ یہ مضمون کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں، بہتر تو یہی تھا کہ وہ خود کرتا، بہتر تو یہی تھا کہ وہ خود کرتا، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا، خیرات کرتا۔ تو کہا کہ اگر تم کر رہے ہو تو اس میں بھی کوئی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ہیزیٹیشن کباہت نہیں ہے، اندے وچ کوئی عذر کوئی نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر وہ خود کرتا تو بہتر تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر وہ اپنے ہاتھ دے نال کھجور ساری نہیں ادھی کھجور بھی دے کے ونجے ہے نا، اور تساں سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کو کتنا اجر عطا فرماوے۔ بندہ جو عمل خود کرتا ہے اس کی برکت کچھ اور ہے، لیکن وہی عمل اگر اہل ایمان کے لیے اہل ایمان کریں تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے ان اعمال کی جزا بھی موتا کی ارواح کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ بندہ جس کے لیے عمل کرے وہ صاحب ایمان ہو۔ تو آئیں اسی عنوان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اور جامع حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی نگاہ سے کوئی گناہ سرزد ہوا۔ بشری تقاضے سے انسان جو ہے وہ انسان سے خطا یا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کا معاملہ اور انسانوں سے مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو خطاواں تو بھی تے گناہاں تو بھی اللہ نے محفوظ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے بچایا بھی ہے، محفوظ بھی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو بندہ غیر ارادی، ایک اور جملہ سماعت فرمائے، ارادے کے ساتھ جو عمل ہو اس کے ساتھ شرط لگی جاتی ہے گناہ کی بھی اور جزا کی، سزا ثواب کی بھی۔ ارادہ کر کے آئے ہوئے نا، ہن تو سمجھاؤن واسطے تو سب ایسے ہو تو ماشاءاللہ بڑے دنا، لیکن پھر بھی جملہ سن گے نا، ارادے کے ساتھ آئیں گے نا، اصال ثواب کی محفل میں جا رہے تو ارادہ یہی ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے جائیں، ارادہ یہی ہے کہ ایک مومن کے لیے دعا کریں گے تو قدم قدم نیکیاں لکھ دی جائیں گے۔ اب جملہ صرف سمجھانے کے لیے، اگر ارادہ اور ہوگا، کوئی اور مقصد ہوگا تو اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو تو کہا کہ مومن کو تو خیر مومن کو جو عمل کی جزا ہے وہ مومن کی نیت پہ دی جاتی ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور میں کہ اصل نیکی یہی ہے کہ منہ جو ہے، دل جو ہے وہ اللہ کی جانب جو ہے وہ موڑ دیا جائے، توجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، انسان کا جو رجوع ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیر ارادی طور پہ کوئی عمل ہو تو اس پہ شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ اب ارادی طور پہ انسان کی گناہ اعزاز سے گناہ سرزد ہو، ارادی سے انسان اپنے عقل و شعور سے گناہ کرے تو وہ گناہ ہے۔ اب سنیں، حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ کی نگاہ سے اکھ دے وچوں کوئی گناہ سرزد ہویا، فوری طور پہ دل کا مفتی تھا، وہ جاگ اٹھا، کہا عبد الرحمن بن ثعلبہ دہاڑے قیامت بھول گیا ہے، اللہ دی بارگاہ اتنے پیش نہیں تھی ہونا۔ میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ عبد الرحمن بن ثعلبہ دہاڑے قیامت بھول گیا ہے، اپنی قبر بھول گیا ہے، اپنی حشر کو بھول گیا ہے، حساب و کتاب والا معاملہ بھول گیا ہے، پل صراط بھول گیا۔ اللہ اکبر! عبد الرحمن بن ثعلبہ کا مفتی جاگا، فوری طور پہ رجوع کرنے لگ گئے۔ اور یاد رکھیں چنگے لوگوں کی صفت حضور نے بیان فرمایا کہ نیک لوگ، متقی اور صالح اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی صفت یہی ہے، اگر بشری تقاضے سے ان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو تو وہ دیر نہیں کرتے، کس معاملے کے اندر؟ توبہ کے معاملے کے اندر فوری طور پہ اپنے رب دی بارگاہ رجوع کر دیتے ہیں۔ وہ ڈیٹھ نہیں بن کے رہتے، ابھی بڑا وقت پڑا، کوئی نہیں رمضان دے وچ جناب ویسوں رمضان دے وچ توبہ کر گئے یا ویسوں حج عمرہ یا زواری کرو اتھا توبہ کر گئے، یہ مہلت نہیں ہے زندگی کی۔ لیکن یاد رکھیں نیک لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ اگر گناہ خدا نخواستہ سرزد ہو بھی جائے ان کی ذات سے تو پھر توبہ کے معاملے کے اندر دیر نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن ثعلبہ کی نگاہ سے ہوا گناہ تو فوری طور پہ رجوع کیا۔ خیر مسجد نبوی کے اندر نہیں آئے، اب جملہ سماعت فرمائیں، مسجد نبوی کے اندر نہیں آ رہے،
ای شرم دی وجہ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال جانتے ہیں تو میرا حال بھی حضور دے سامنے ہو سی میں کیڑا منہ گھن کے حضور دی خدمت ویسا۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ کئی دن گزرے مسجد نبوی میں نہ آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن ثعلبہ کی خبر تو لو۔ صحابہ نے خبر لی، آ کے عرض کیا کہ حضور وہ گھر کے اندر بھی گھر بھی کوئی نہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن ثعلبہ کو تلاش کرو تو جتھا ملے وہ سارے کل گھن کے آؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ کی تلاش ہوئی، ڈھونڈنے نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ کسی غار کے اندر تھے، عبادت میں مصروف تھے اور اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ مالک میری توبہ قبول فرما، میری ذات سے گناہ ہو گیا معاف فرما دے، میری خطا کو پکڑے نہ، میرے گناہ دھوتے مالک سختی نہ فرما۔ اب یہ معاملہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ کو ڈھونڈا، حضور کا پیغام دیا، آئے حضور کی خدمت کے اندر۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا، سرکار امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ نبی رحمت جنہیں اللہ نے اپنی عطا سے دلوں کے بھید جاننے کا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ حضور تشریف فرما ہے تو حضور نے ویسے پوچھا، ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کئی دن ہوئے مسجد نبوی کے اندر تم جو ہے وہ غیر حاضر پائے گئے۔ عرض کرتا ہے کہ حضور گناہ کی وجہ سے میں توبہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا جو اضطراب ہے نا، دل دا جڑا بوجھ ہے نا، دل ہلکا نہیں تھیندا پیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریان۔ میاں جب گناہوں کی کثرت ہوئے نا تو پیچھے بندے جب عادی بن وجے نا، پیچھے گناہ لگدے ہی کوئی نہیں۔ اپنا مزاج بدلیں، اصل تبدیلی یہ ہے کہ من ستھرا ہو جائے۔ توجہ ہے آپ احباب، جملہ سماعت فرمائے کہ کہا کہ حضور میں بڑی توبہ کی تھی لیکن من ہے نا ہلکا نہیں ہو رہا، اضطراب ہے من کا وہ دور نہیں ہو رہا، دل دی کیفیت ہے وہ جوں دی تو ہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اسی وقت حضور نے قرآن کی ہی آیت پڑھ کے سنائی، سنے سورۃ فرقان 19واں سپارہ، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے میرا رب یہ بشارت دے رہا ہے، وہ شخص جو صاحب ایمان ہو، صاحب عمل ہو، اللہ اس بندے کے لیے حکم دے رہا ہے اگر وہ سچی توبہ کر گھنے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان دے گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما چھوڑے۔ تم نے تو توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تائب کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ جنہیں حضور نے جس کی توبہ کی تسلی کی بشارت حضور نے زبان نبوت سے دی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول گئے عیادت کے لیے، حال پوچھنے کے لیے، بیمار کا حال پوچھنا، بیمار کا مریض کا حال پوچھنا یہ سنت رسول بھی ہے۔ اور حضور تو مسلمان، میں صرف آپ کو دین کا ایک پہلو عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم اور دیگر مذاہب سے جو لوگ ہوتے حضور انہاں دی بھی عیادت کرنے واسطے انہاں دے گھر وجے رہا۔ جی حدیث مشکات ہے، میں اس پہ گفتگو تو نہیں خیر سے کر سکوں گا۔ حضور گئے عیادت کے لیے، ایک یہودی بیمار ہوا، حضور اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف فرما ہوئے، حضور نے دعوت اسلام دی، قال اسلم۔ حضور نے جب جیسے دعوت اسلام دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، فناظر الی ابی، باپ نے کہا کہ اطیع ابی القاسم، باپ نے کہا کہ پتر حضور تے کو دعوت اسلام نہیں دے پائے تے تیرے تو مقدر جا گئے ہیں، سارے گھر ٹر کے آئے، یہ اتنی اچھی ہستی تے انہوں نے اپنا قیمتی وقت کڈا ہے، اساں غریباں دے گھر آیا ہے تے آ کے سب کو دعوت اسلام نے دا پیا ہے، قال اسلم۔ تو باپ نے جب سنا نا فوری طور پہ اجازت دی، حضور نے اپنی زبان نبوت سے اس شخص کو پھر کلمہ بھی پڑھایا۔ توجہ ہے آپ احباب، اور اساں ایو جائے اللہ اکبر سخت مزاج ہیں، پتہ نہیں اساں کیڑا دین پڑھا ہے کہ اساں اپنے رویوں دی وجہ تو، میں تنقید نہیں کر رہا، ویسے لوگ بڑے لوگ اپنے رویوں کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور حضور کا یہ مزاج، یہ حضور کا خلق کہ غیر مذہب کے گھر بھی گئے ہوئے اور یہودی کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے، حال پوچھنے واسطے۔ خیر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، آخری وقت تھا، آخری وقت ڈاڈھا اوکھا ہوندہ ہے۔ توجہ ہے آپ احباب دے، سارے راز کھل ویندے ہیں، قبلہ مار صاحب سارے راز کھل ویندے ہیں۔
سارے بھرم سامنے آ ویندے ہیں تے دعا ایو کیتی کر کے اے اللہ جے زندگی دے آخری 4 لمحے ہوئے نا انہوں ساکو موت ایمان والی عطا فرما اساں انہوں حالت ایمان چاہوں اپنے ایمان دی حالت رہ کے مرو اب جملہ سی بات فرمائیں وہ آخری وقت تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ پریشان نہ ہو دلاسا دیا تم اللہ کے نیک بندے ہو صاحب فقر ہو ساری زندگی تم نے صبر تحمل میں گزاری اسا ڈٹھا ہے وہاں میں تو بکھا تسا ہوندا ہمیں تیری زبان دوتے ہوں کریم رب دی ذات دا شکوہ نہیں ہوندا تو کہا کہ کیوں رو رہے ہو کہتے ہیں کہ میں اپنے متاع دنیا پہ رو رہا ہوں مضمون میرا ہے کہ توبہ کتنی ضروری ہے کہ میں اپنے متاع دنیا پہ رو رہا ہوں متاع دنیا کہ میں اپنی دنیا دے سرمایہ تو روندا پیا کہ میں جڑا کچھ کٹھا کر کے کیا نا دہاڑے قیامت میرے رب نے میں تو پوچھنا بھی تے کہ دس بھی ابو ذر غفاری یہ جو کٹھا کر کے ہیں دس کی میں کٹھا کر کے ہیں اپنے بینک بیلنس کے متعلق جواب دینا اپنی پراپرٹی مالیت جائیداد اپنا کل اثاثہ ان متعلق ذرا جواب تو لینا اللہ کریم کو تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ میرے پاس کیا جواز میرے رب نے مجھ سے پوچھا بھی بتانا کہ یہ مال کیسے اکٹھا کیا اب مال ہے کیا یہ تفسیر کے جملے ہیں یہ سیرت کے جملے ہیں کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کے وقت آخری وقت کا جو مال تھا نا ایک کچی کٹھیا تھی ایک کچا کوٹھا تھا اور جو ہے وہ چٹائی تھی اور ضروریات زندگی کے دیگر جو ہے وہ سامان تھا وہ برتن تھے ان متاع دنیا پہ وہ رو رہے کہ ہے دن قیامت میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے لیکن یاد رکھیں پوچھنا تو اس نے ہے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو باپ ہیں ان کے لیے جڑے ماں باپ ہیں نا انہوں نے واسطے عرض کردا پیا ماں باپ جو اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں سو کریں لیکن یاد رکھیں یہ جڑا کچھ کر کے ویسے نا دہاڑے قیامت ماں باپ نے اولاد نے جواب نہیں دیونا ان دولت دے متعلق جڑی دولت انہوں دے واسطے انہوں دے ماں باپ نے کٹھے کی دی ہے آپ یاد رکھیں جو ماں باپ دولت کٹھی کریں گے دن قیامت وہی جواب دیں گے اولاد ان دی جواب دے کوئی نہیں اولاد اون شاید دی جواب دے ہے جڑی شاید اولاد خود کرے سی تو حضرت ابو ذر غفاری اس بات پہ روتے ہیں تو یہ ہے متاع دنیا اور جس پہ وہ غم زدہ ہیں تو اس کے بعد دونوں صحابہ نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے ان متاع دنیا پہ توجہ نہ دینا اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دینا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترا مصفرا ثم یکون حطاما اس حقیقت کو میرے رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا دی کہیں شاید ہوتے مان نہ کریں ہر شے تھی رہے ویسی دہاڑے قیامت اللہ دی بارگاہ اللہ اکبر تیرے اعمال سامنے آ ویسے تو بہتر ایو ہے کہ تو اپنی عارضی زندگی دے اندر اپنے رب کو راضی کرتے عرض کر کہ مالک میرے گناہ ہیں اپنی رحمت صدقے معاف فرما میرے نیکیاں اپنی رحمت صدقے قبول فرما جا نیکیاں دوتے مان نہ کریں تو یہ ایک دوسرا ضابطہ ہے لیکن کہا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات کریم ذات جب اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ آئے تو پھر وہ گناہ نہیں دیکھتا اپنی رحمت کے صدقے معاف بھی فرما دے اور دوسرا اسلوب بیان فرمایا کہ جتنے گناہ ہو سن اللہ انہاں گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما سکتا ہے وہ قادر ہے اس بات پہ وہ اس بات پہ قادر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے آج اصال ثواب کی محفل ہے ٹھنڈ کے اندر سارے احباب آپ تشریف فرما ہوئے میں بھی دور سے آیا آپ بھی دور و قریب سے تشریف فرما ہوئے یہ دنیا یا رسمن نہیں آئے یا دنیا کو منہ دکھانے کے لیے نہیں آئے اللہ کی رضا کے لیے آئے تو یہاں پیغام خیر لے کے جائیں اٹھیں سوئے ہوئے انسان کو بیدار کریں دیر نہ کریں وقت کا انتظار نہ کریں اللہ کی حضور پیش ہو جائیں عرض کریں کہ مالک سارے گناہ دی حد ہے پر تیری رحمت دی حد کوئی نہیں اسا گنہگار بدکار و سیاہکار جرمدار پر مالک ہاں تے تیرے بندے اپنی رحمت صدقے معاف فرما تو جب بندہ سچی توبہ کر لے نا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ندامت والا ایک آنسو گنہگار بندہ جب ندامت پہ آ جائے شرمندہ ہو جائے کہ ہائے میں گنہگار تو میں نل تھی سی کیا ندامت کا ایک آنسو جہنم دے گڑے دی بھاگ کو بجھا سکتا ہے تو بندہ ڈیٹھ بن کے زندگی گزارے اور جناب توجہ ہی نہ دے رجوع ہی نہ کرے اور دین کو جو ہے اپنے لیے مزاح سمجھے تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت اسے نصیب ہرگز نہیں ہوگی اللہ کی رحمت انہیں نصیب ہوتی ہے جن کے سینوں کے اندر رب کا خوف بھی ہو اللہ کی محبت بھی ہو
من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جن کے سینوں کے اندر اللہ کا خوف ہے اور جو اللہ کے سے ڈرتے ہیں اور دن قیامت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے حضور کی ساری امت موتا کے اللہ مغفرت فرمائے، بالخصوص ملک محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔